رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عظیم مسلمان سپہ سالار۔ باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عظیم مسلمان سپہ سالار۔ اسلام کی ابتدا ہی سے ان کے دشمن کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور جنگ میں بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے اور باطل قوتوں کو زیر کیا۔ اس پروگرام میں مختصر طور پر اسلام کے کسی ایک عظیم سپہ سالار اور اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے گا۔ بختیار خلجی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے بر صغیر کے شمالی علاقوں میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ انہوں نے دلی کو اپنا مستقر بنا کر شمالی، مشرقی اور وسطی علاقوں میں اسلامی سلطنت کا دائرہ بہت وسیع کیا۔ ان کے دور کے جرنیلوں میں بختیار خلجی کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے 1199 میں صرف 18 سواروں کی مدد سے بنگال کے ایک بڑے علاقے کو فتح کیا، جو آج تک ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اس مہم میں بختیار خلجی نے جس دلیری اور جوان مردی کا ثبوت دیا، وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ محمد بختیار خلجی کا تعلق غور کے خلجی خاندان سے تھا۔ وہ بہادر اور جرری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بھاری ڈیل ڈول کے شخص تھے، جن کو دیکھتے ہی دشمن کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ بھی غیر معمولی طور پر لمبے تھے، اس لیے وہ دشمن کو دور سے ہی زیر کر لیا کرتے تھے اور اس کو نزدیک آنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ بختیار خلجی غور سے جب غزنی آئے تو انہیں یہاں سلطان معز الدین کی ملازمت مل گئی، لیکن وہ زیادہ عرصے نہ رکے اور دہلی چلے آئے اور یہاں ملک حسام الدین کے سواروں میں شامل ہو گئے۔ انہیں خود بھی گھوڑے رکھنے کا شوق تھا۔ یہاں انہوں نے بعض علاقے فتح کیے۔ ان کی بہادری کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ چنانچہ یہ بات قطب الدین ایبک تک پہنچی، جو شہاب الدین غوری کے نائب تھے۔ انہوں نے بختیار خلجی کو بلا کر انہیں 200 سواروں کا سربراہ بنایا اور بہار کے قلعے پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے بڑی جرت اور بہادری سے قلعہ فتح کر لیا۔ اس پر سلطان دہلی نے بختیار خلجی کا شاندار استقبال کیا اور بہت سے تحفے تحائف پیش کیے۔ اس کے بعد انہیں بنگال اور بہار کے مختلف علاقوں میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے بھیجا گیا، جہاں سے وہ کامیاب لوٹے۔ اسی دوران میں وہ ایک مرتبہ بنگال کے ایک علاقے میں صرف 18 گھوڑ سواروں کے ساتھ داخل ہوئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ کوئی تاجر ہیں۔ جب وہ قلعے کے پاس پہنچے تو سپاہی سمجھے کہ یہ فوج کا ہراول دستہ ہے اور باقی فوج پیچھے آ رہی ہے، چنانچہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ اٹھے۔ بادشاہ اس وقت قلعے کے اندر کھانا کھا رہا تھا۔ اسے بختیار خلجی کی فوج کی آمد کی اطلاع ملی تو اس پر اتنا رعب طاری ہوا کہ اس نے پوری تصدیق کیے بغیر قلعے کے دوسرے دروازے سے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بدحواسی میں ننگے پاؤں ہی وہاں سے بھاگ نکلا، یہاں تک کہ وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی وہیں چھوڑ گیا۔ بختیار خلجی ایک انتہائی جرت مند اور پرجوش شخص تھے۔ انہیں آرام کے نام سے نفرت تھی۔ انہوں نے آسام اور تبت کی مہموں کو بھی سر کیا۔ اس کے بعد وہ 10,000 سواروں کے ساتھ دریائے برہم پتر کی وادی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ راستے بہت دشوار گزار تھے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک دن بھی کہیں رک کر آرام نہ کیا۔ انہوں نے دریا پار کیے، جنگلوں کو عبور کیا اور آخرکار اس مقام پر پہنچے جہاں سے وہ ہندوستان کے علاقوں میں بآسانی داخل ہو سکتے تھے۔ ان علاقوں میں انہیں مقامی آبادی یا کسی فوج سے کم اور موسمی حالات اور قدرتی مشکلات سے زیادہ مقابلہ کرنا پڑا۔ ان کے کچھ ساتھی دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے، کچھ بیمار ہو گئے، مگر بختیار خلجی نے ہمت نہ ہاری اور ان کے قدم آگے ہی بڑھتے رہے۔ بختیار خلجی شکست کے نام سے ناآشنا رہے۔ ان کے کارنامے تاریخ کا روشن باب ہیں۔ ان کے حسن تدبیر سے بڑی بڑی مہمیں سر ہوئیں۔